إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله سيدي مرشدي وسيلتي جد محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي قمصة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. بہت ہی سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. شہنشین پہ تشریف فرما معزز و مکرم سادات کرام، مشائخ عظام، علماء ربانی، برادران ملت اسلامیہ، غلامان رسول و آل رسول و عاشقان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل، بڑا احسان، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان کہ آج آپ اور ہم ریحانت الرسول، سبط پیمبر، سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا و مولانا الامام حسین علیہ السلام کے ذکر مبارکہ کی اس عظیم الشان، عظمتوں، برکتوں، رفعتوں والی مجلس مبارکہ میں شرکت کی سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں. مجھ سے پیش رو مقررین کے آپ نے خطابات سماعت فرمائے. قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات جو رات کے لگ بھگ 2:30 بجنے آئے.
لیکن آپ کے جذبہ ایمانی و حرارت ایمانی میں رات کے گزرنے نے کوئی کمی واقع ہونے نہیں دی۔ الحمدللہ یہ وہ جلسہ ہے جس سے شہزادے حضور غوث اعظم نے خود مخاطب فرمایا ہے، اور یہ وہ مجمع ہے جو آج شب عاشور آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے جمع ہوا ہے۔ مجھے کہنے دیں کہ کربلا کی سرزمین پر اس طرف 72 تھے تو اس طرف 22,000، اور 22,000 میں سے صرف ایک نکل کر آیا، یعنی 21,999 عمرو بن سعد، عبید اللہ ابن زیاد اور یزید پلید کے ماتحت لشکر باطل میں، لشکر مقابل میں، لشکر مخالف میں رہے۔ اللہ نے 21,999 کو ہدایت نہیں دی۔ 21,999 نکل کر میرے آقا حسین کے دست حق پرست پر توبہ نہیں کیے، صرف ایک نکل کر آیا۔ میں کہتا ہوں کہ مولا حسین آج بڑا بازار یاقوت پورے میں جمع ہونے والے ان غلاموں کی طرف دیکھیے، اگر 1400 برس پہلے ہم ہوتے تو آپ کو ایک ہر نہیں یہ ہزاروں ہر مل گئے ہوتے۔ نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ ہزاروں ہر، اور یاد رکھو تم ہر ہو، جتنے یہاں جمع ہو سب کے سب ہر ہو۔ اسی لیے ہر اسے کہتے ہیں جسے آزاد کیا گیا، ہر اسے کہتے ہیں جسے نجات کا پروانہ دیا گیا، ہر اسے کہتے ہیں جو حسین کی وفاداری میں آیا، جہنمیوں کے ساتھ تھا، جنتی بنا دیا گیا۔ آج جتنے آئے ہیں یہاں سے غم حسین کی خیرات ہی لے کر نہیں، عشق حسین کی خیرات ہی لے کر نہیں، بلکہ میں حسین پاک کی چوکھٹ پر کربلا میں اپنا سر رکھ کر عرض کر رہا ہوں کہ جتنے آئے ہیں سب جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر جائیں گے۔ حضور خطیب زمن قبلہ، یہ وفاداروں کا مجمع ہے، یہ جانثاروں کا مجمع، یہ رات کے بدلنے گزرنے کو نہیں دیکھتا۔ اس مجمع کی نظر امام حسین کی چوکھٹ پر ہے، ہماری نگاہیں مولا حسین کی چوکھٹ پر ہے، اور یاد رکھو جو حسینی ہے وہی جنتی ہے۔ دین کربلا کے بعد ایسے تو 72 فرقے 73 فرقوں میں پڑا، پچھلی امتوں میں 72 تھے، میرے نبی نے فرمایا حدیث برحق ہے میری امت 73 ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کربلا کے بعد کسی عاشق نے ایک ولی کامل سے پوچھا کہ اسلام کتنے حصوں میں بٹا، تو انہوں نے عرض کیا کہ کربلا کے بعد اسلام صرف 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، ایک حصہ حسینیوں کا ہے اور دوسرا حصہ یزیدیوں کا۔ تقسیم اسلام یوں عمل میں آئی، ایک طرف حسینی ہے تو دوسری طرف یزیدی ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ حسینیوں میں شامل ہیں بحمد اللہ تعالی، بفضل اللہ تعالی۔ یہ وہ سرزمین ہے دوستو جس شہر کا نام حیدر کرار کے نام نامی سے موسوم ہے، اور جسے مولا حیدر کرار کی ذات سے
نسبت ہو جاتی ہے وہ امام حسین کا پیارا ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھو یہ سارے کا سارا شہر میرے آقا حسین علیہ السلام کا منظور نظر ہے۔ یہاں جتنے وفادار ہیں یہ اپنی قسمت پر اپنی نسبت پر ناز کریں۔ مجھے یاد آ رہا ہے آج سے 2 سال قبل شہزادے حضور غوث اعظم تاجدار مملکت قادریت شہنشاہ واعظ و خطابت حضور خطیب دکن والدی ماجدی مرشدی شہزادے حضور غوث اعظم سیدنا کاظم بادشاہ قادری الموسوی الگیلانی رحمہ اللہ نے اسی مجمع میں ایک خطاب فرمایا تھا۔ وہ خطاب آج بھی ہماری روحوں کی تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے۔ ایک جملہ شہزادے غوث اعظم نے دیا اور پتہ نہیں لوگ اس کے سیاق و سواق کو بدل کر پیش کرنے کی جرات کیوں کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ شہزادے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جن کے پوتے کا جھنڈا چڑھایا جاتا ہے ان کی دادی کا علم پر اعتراض کیوں؟ دیوانوں نے بات کو سمجھا نہیں اور بات کا بتنگڑ بنایا۔ بات کا بتنگڑ ابھی 15 اگست گزرا ہے، ماہر قانون برادر مولانا سید عارف محمد قادری شبت پاشا بیٹھے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو نیشنل فلیگ ہوتا ہے اس کی حرمت، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کا آنر اور اس کی ریسپیکٹ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر کوئی ملک کا رہنے والا شہری ترنگا کی توہین کرتا ہے، ترنگے کی توہین کرتا ہے تو اس پر سزا لاگو ہوگی۔ تحت تعزیرات ہند کے تحت اس کو جرمانہ بھی بھگتنا پڑے گا، توجہ ہے، جرمانہ بھی دینا پڑے گا اور جرمانے پر اتفاق نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے سزا بھی ہو۔ اتنا سب قانون ہے کہ صرف جرمانے پر چھٹی نہیں ہوگی بلکہ سزا بھی دی جائے۔ وہ آپ کو پاشا بتائیں گے کہ کتنے مہینے کی سزا۔ اتنا قانون تو میں نے پڑھا، اتنا قانون میں نے پڑھا نہیں ہے۔ جھنڈا چڑھانے کی اجازت پہلے ہر خاص و عام کو بولو نہیں تھی ہندوستان میں، امریکہ میں وہاں کی کانسٹیٹیوشن نے اجازت دے رکھی ہے، یورپ میں وہ اپنے انڈیپینڈنس یا ریپبلک ڈے یا ان کے نیشنل ڈے واٹ ایور دے کال اٹ، اس پر وہ پرچم چڑھا سکتے ہیں، جھنڈا لگا۔ ہندوستان میں ابھی 3-4 سال پہلے عام لوگوں کو، ناگرکوں کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ بھی اپنے گھروں پر جھنڈا چڑھا سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بات بتائیں ٹھنڈے دل سے کہ ہندوستان کا ترنگا نیشنل فلیگ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں ہے قابل احترام ہے کہ نہیں؟ وفادار کے ہاتھ میں ہے قابل احترام؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اور یہی ترنگا اگر کوئی غدار اپنے ہاتھ میں لے کر آئے، اپنے ہاتھ میں کوئی غدار یہ ہندوستان کا ترنگا لے کر آئے، غدار قابل احترام نہیں ہوگا، ترنگا قابل احترام ہوگا۔ غدار کا احترام نہیں کیا جائے گا، غدار کی گردن مار دی جائے گی، ترنگے کو زمین پر گرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ ذمہ دار ملک کا شہری، وفادار شہری یہی عمل کرے گا کہ نہیں؟ بولو، ترنگے کو گرنے نہیں دے گا۔ تو بلا تشبیہ، بلا تمثیل شہزادے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ بی بی کے علم کو سیدہ کائنات کے نام سے نسبت ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وفادار کے ہاتھ میں ہے کہ غدار کے ہاتھ میں ہے، ہمیں احترام کرنا ہے، ہم احترام کریں گے۔
احترام کریں گے، اور اس لیے کریں گے کہ اس علم کو اس ذات والا صفات سے نسبت ہے جو سیدات النساء العالمین ہے۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ شہزادے غوث اعظم کے ایک ایک ارشاد میں ہزاروں راز پوشیدہ، وہ رہتی دنیا تک اہل سنت و جماعت کی ایسی رہنمائی اور رہبری فرما گئے ہیں کہ اگر ہم ان کے نقوش قدم پر چلتے رہیں گے تو بھٹکنے نہیں پائیں گے۔ اور یاد رکھو، آپ کے پڑوس کا فرقہ محرم الحرام کے مہینے میں 10 دن کے لیے علم بٹھاتا ہے، 355 دن علم استادہ نہیں ہوتے، رکھ دیے جاتے۔ اور قربان جاؤ حیدرآباد کے مشائخ اور اولیاء پر، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، تمہاری مجلسوں محفلوں میں آ کر ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے 10 دن کے لیے علم بٹھایا ہے۔ حیدرآباد میں میرے آقا غوث اعظم دستگیر کا علم، جھنڈا، غوث اعظم کا جھنڈا 365 دن گھروں پر لہراتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس جھنڈے کی عظمت، اس جھنڈے کی عظمت اس لیے بے مثل ہے کہ اس پر اللہ کا بھی نام ہے، محمد رسول اللہ کا بھی نام ہے، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کا بھی نام ہے، حیدر کرار مولا علی کا بھی نام ہے، امام حسن کا بھی نام ہے، امام حسین کا بھی نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم کو کسی سے کسی بھی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اہل سنت ہیں۔ اور سنیں، اہل سنت جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، نہ آپ کو ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے نہ ادھر، دونوں ایکسٹریمسٹ، ادھر اگر روافظ تو ادھر خوارج۔ اور ہمارے پیر نے ہم کو یہ درس دیا ہے، بیٹا نہ خوارج کو چھوڑنا ہے نہ روافظ کو چھوڑنا۔ حق جب بولو تو حق وہی جو سر چڑھ کر بولا۔ کربلا کی سرزمین کو ذرا یاد کرو، 22,000 کا لشکری جرہ اور صرف 72 نفوس قدسیہ، اس میں بھی کچھ بچے، اس میں بھی کچھ بیویاں، اس میں کچھ ضعیف العمر لوگ، کچھ نوجوان، 72,000 ادھر ٹھہرے۔ عمرو بن سعد، اب توجہ، کون تھا؟ لشکر عبید اللہ ابن زیاد کا کمانڈر ان چیف، جس کے ہاتھ میں 22,000 کی فوج ہو، کیسا جنرل ہوگا وہ ذرا سوچیں۔ عبید اللہ ابن زیاد ادھر کوفے میں بیٹھا ہے، خط پہ خط لکھتا ہے، ادھر سے یہ خط پہ خط لکھتا ہے، ادھر یزید پلید نے یہ اعلان کروا رکھا ہے کہ حسین اور ان کے اصحاب کو، ان کی آل اور ان کی اولاد کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ وہ بری الذمہ ہرگز نہیں ہے۔ ادھر 22,000 کا لشکر ہے اور ادھر 72 ہے۔ ادھر کھائے پیے 3 دن سے تیار، ادھر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، فرات کا میٹھا میٹھا پانی پی کر تیار ہے، مستنڈے تیار، جنگ لڑنے کے لیے حوصلہ ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے، ہتھیار ہیں، تیر ہیں، برچے ہیں، بیزے ہیں، تازہ دم گھوڑے۔ پھر عمرو بن سعد جیسا جیالہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، کسی مولوی یا مولانا کا بیٹا نہیں ہے، یہ اشعۂ مبشرہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، وہ سعد ابن ابی وقاص جن کو جیتے جی میرے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اشعۂ مبشرہ وہ 10 لوگ، ان کے علاوہ بھی اور ہیں، لیکن ایک ہی مجلس میں جن 10 لوگوں کا میرے نبی نے ذکر کیا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، انہی میں سعد ابن ابی وقاص بھی موجود ہے، ایک کی نشست میں۔
حضور نے مسجد نبوی میں ایک ہی نشست میں یہ 10 نام لیے، ان میں سے 5 میں نے گنا ہے تو یہ جنتی، ان کا بیٹا۔ توجہ ہے آپ کی، جب بگاڑ آتا ہے تو بگاڑ کیسے آتا ہے؟ جیسے حضرت چپر پاشا میرے برادر نے کہا کہ سیدوں کی دشمنی، شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے کہ وہ اصل کے دشمن تھے، یہ نسل کے دشمن ہیں۔ دشمنی برقرار ہے، حسینیت سے بھی دشمنی برقرار ہے، حسینیوں سے بھی دشمنی برقرار ہے، اور سیدوں سے بھی دشمنی برقرار ہے۔ 22,000 کا مستعد لشکر لے کر ٹھہرا ہوا ہے اور خط لکھتا ہے، بالکل شب عاشور قریب ہے، ایک دن قبل وہ خط لکھتا ہے عبید اللہ ابن زیاد، اور لکھ کر کہتا ہے کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، تھوڑا اور لشکر مل جائے، تھوڑے اور سپاہی مل جائیں، تھوڑے اور ہتھیار مل جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ عمرو بن سعد کیا تو پاگل ہو گیا؟ 22,000 تو میں نے تجھ کو پہلے ہی دے رکھے، اس کے باوجود بھی تو اور مزید فوجیں طلب کرتا ہے؟ ارے 22,000 کا 72 سے کیا مقابلہ ہے؟ یہ 72 ان 22,000 کا کیا مقابلہ کریں گے؟ تو ایسے قاصد کا خط جواب ملنے کے بعد ہاتھ مل کر کہتا ہے عمرو بن سعد صحابی کا بیٹا ہے، صحابی کا، ہاتھ مل کر کہتا ہے ارے عبید اللہ ابن زیاد، تو علی کے شیروں کو نہیں جانتا، بنو ہاشم کے نوجوانوں کو نہیں جانتا، یہ 72 ہے تو کیا ہوا، ان میں سے ہر ایک 1,000 کے لیے کافی ہے۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ 72,000 بھی اگر بھیجے گا تو ہم علی کے شیروں کو ہرا نہیں سکیں گے۔ اور دیکھیں یہ عزم، یہ حوصلہ، دیکھیں ہمارے پاس اہل سنت میں معاملہ یہ ہے کہ ہم جب آقا و مولا امام حسین کا یہ شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ ہم سینہ نہیں کوپتے، ہم آوگزاری نہیں، ہم تماشا نہیں بناتے، اسی لیے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کی داستان جب بیان کی جائے تو مظلومیت کا اظہار کیا جائے کہ اتنا ظلم کیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، 3 دن کھانا بند کر دیا گیا، نوجوانوں پر ظلم و بربریت کی انتہا کی گئی، حضرت کے عباس کے شانے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، حضرت قاسم کی بڑی جوانی لٹ گئی، حضرت علی اکبر کو جسم کو تار تار کر دیا گیا، علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں تیر پیوست کر دیا گیا۔ حقائق اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سنو، جب اہل سنت کربلا کا ذکر کرتے ہیں، اور یقین مانے ہم سے زیادہ اچھا ذکر کوئی کر بھی نہیں سکتا، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم صرف مظلومیت نہیں بتاتے، اس لیے کہ امام حسین کس کے نواسے ہیں؟ بولو محمد الرسول اللہ، جو خود فرماتے ہیں کہ میں سید الاولین والآخرین ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، آدم سے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے ان سب کے سردار و امام کون؟ بولو ہمارے نبی ہے کہ نہیں؟ کون؟ ہمارے نبی سب سے افضل۔ تو ان نبیوں میں ایک اور نبی جو ابو الانبیاء، جنہیں خلیل اللہ کہا گیا، بولو، جو معمار کعبہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ابھی جن کا مہینہ گزرا، ذی الحجہ کا مہینہ گزرا کہ نہیں؟ ذی الحجہ کا مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر آپ نے عمل کیا کہ نہیں؟ قربانیاں دی، کیوں؟ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے چلے تھے۔ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں ابتدا ہے اسماعیل۔ اب چلیں ہزاروں سال پیچھے چلیں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ سکے، بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے گئے، کامیاب ہو، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، تو کامیاب ہو، اللہ نے فرمایا تو کامیاب ہو گیا۔ اسماعیل کو ہٹایا، دمبے کو رکھ دیا،
اور کنبے کو سب یاد رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ کے کنبے کو سب بھول گئے۔ اس سے قبل کیا واقعہ رونما ہوا؟ جب مکے کی وادی غیر ذی زرع میں جہاں نہ پانی ہے نہ ہریالی نہ جینے کے کوئی آثار ہیں زندگی کے، وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ پتہ ہے نا، حضرت ہاجرہ تڑپنے لگی، پیچھے پیچھے بھاگی ابراہیم کے، کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہ کوئی جگہ ہے چھوڑے جانے کی؟ یہاں پانی کا نام و نشان نہیں۔ ابراہیم تم مجھے یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ بھاگی 3 میل تک بھاگی، 5 کلومیٹر ہوتے۔ حضرت ابراہیم کچھ نہیں بول، آگے آگے ابراہیم ہے، پیچھے پیچھے ہاجرہ ہے، ساتھ میں بالکل معصوم شیرخوار بچہ ہے جنہیں اسماعیل کہتے ہیں، ذبیح اللہ جن کو لقب عطا کیا گیا۔ پیچھے پیچھے بھاگی، پھر یاد آیا کہ میرا ابراہیم بغیر اللہ کے حکم کے کوئی کام کرتا ہی۔ پوچھا اللہ امرک، پوچھا کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو یہاں پر تنہا چھوڑ دیا جائے، مجھے یہاں تنہا چھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نعم، کہا سچ اللہ ہی کا، کہا آپ جان اب یہ وادیوں کی تنہائیاں سوچیں، ہزاروں میل تک وادیاں ہیں، کالے کالے کچھ کچھ پہاڑ ہیں، کوئی نہیں، حضرت ہاجرہ ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، تیسرا کوئی جانور درندے پرندے تک آپ پلک نہیں سکتے، اس لیے کہ پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے کچھ ہی گھنٹوں میں تڑپنے لگے، تڑپ پائے کہ نہیں؟ اور جب تڑپے تو پیروں کو رگڑا کہ نہیں؟ پیروں کو کون ہے؟ ابراہیم کے شہزادے ہیں، اسماعیل ہیں، میرے نبی کے جد بھی ہیں۔ پیروں کو رگڑا، کیا برآمد ہوا؟ ارے بولو، اسے کیا کہتے ہیں؟ زمزم، زمزم برآمد ہو گیا۔ اور وہ زمزم اتنا متبرک ہو گیا کہ حضور بھی جب اسے پیے تو صحابہ سے کہا ایسے ہی مت پیو، حجاج جاتے ہیں تو زمزم لے کر آتے ہیں، اور سب پانیوں کو بیٹھ کر پیا جاتا ہے، زمزم ٹھہر کر۔ سنت رسول ہے کہ پانی پیو تو ٹوپی پہن کر پیو، زمزم پیو تو ٹوپی اتار کر پیو، ہے کہ نہیں؟ اور صرف صحابہ پینے لگے تو حضور نے کہا ایسے نہیں، کہا ایسے نہیں، کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا میں تم کو دعا سکھاتا ہوں، زمزم پیو وقت دعا کرو۔ تو کہا زمزم کے پینے سے دعا کا کیا تعلق؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب زمزم پیتے ہو تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی۔ اور زمزم کس کے پیروں سے نکلا؟ بولو، اسماعیل نے صرف پیر گھسے، زمین پر رگیڑ ماری، زمزم برآمد ہو گیا۔ حضور نے دعا صحابہ کو تلقین فرمائی، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زمزم پیے تو کیا دعا کریں؟ فرمایا اللہم انی اسألک علما نافع ورزقا واسع وشفاء من کل داء۔ صحابیوں دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، زمزم پیتے وقت میں تجھ سے رزق واسع وسعت والا رزق مانگتا ہوں، اور وشفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ اب توجہ ہے آپ کی۔ حضرت اسماعیل سید الانبیاء کے بیٹے، بولو نہیں ہے، حسین سید الانبیاء کے لخت جگر ہے۔ میرے حسین اگر کربلا کی سرزمین پر مجبور ہوتے جو نہیں ہے، اگر زمین پر قدم مارتے تو فرات قدموں میں آ کر سجدریز ہو جاتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میرا حسین یہ جو بتاتے ہیں مجبور، بولو نہیں تھا، مختار تھا۔ میرے حسین کی شہادت اختیاری تھی، ورنہ کسی کی مجال ہے۔ ارے ایک یزید کیا، اس کا سارا خاندان اٹھ کر آ جاتا، حسین کے غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، کربلا مظلومیت کی داستان نہیں ہے، کربلا مجبوروں کی کہانی نہیں ہے، کربلا بھوکوں پیاسوں کی داستان نہیں ہے، کربلا ہمت والوں کی کہانی ہے، کربلا شجاعت والوں کی داستان ہے، کربلا قیامت تک مسلمانوں کو حوصلہ عطا کرنے کا نام ہے، پیغام ہے۔ ہمیں کربلا کی داستان سنا کر ڈراؤ نہ، سنو
ہم تمہیں سناتے ہیں۔ کربلا حوصلہ عطا کرتی ہے، کربلا ہمت عطا کرتی ہے، کربلا جوان مردی عطا کرتی ہے، کربلا جرأت عطا کرتی ہے، کربلا مسلمانوں کو بہادری عطا کرتی ہے، اور کربلا اسلام کے نام پر خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ جب تک یہ جذبہ زندہ تھا مسلمانوں میں، یہ رونا دھونا نہیں، حسینیت کا جذبہ، امام حسین کا جذبہ، یہ جذبہ جب تک زندہ تھا اسپین پر تمہاری حکومت تھی، یورپ تمہارے قدموں کے نیچے تھا، دنیا کے بیشتر ممالک پر تم حکومت کرتے تھے، تمہاری عدل و انصاف کی حکومت قائم تھی۔ جب سے یہ جذبہ نکل گیا، جب سے صرف رونا دھونا شروع ہو گیا، جب سے حکومتیں اور اقتدار تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، مسلمانوں امام عالی مقام کی زندگی سے سبق سیکھو۔ کیا سبق دیا امام عالی مقام نے؟ کہ حق کے لیے لشکر نہیں دیکھا جاتا، تعداد بھی نہیں دیکھی جاتی، یہ نہیں دیکھا جاتا سامنے بالمقابل کتنے ہیں۔ جب خطرہ ہوتا ہے نا خطرہ، تو کیا کرتے ہیں پتہ؟ پہلے اولاد کو چھپا لیتا ہے انسان۔ ایک باپ کا دل جب تڑپ جاتا ہے، آندھی چمکے تو اولاد آ کے سینے سے لگ جاتی ہے، دامن میں چھپا لیتے ہیں، اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی ہے اولاد کی، ہوتی ہے۔ جو باپ ہے ان کے دل سے پوچھو، جو اولاد ہے وہ بھی جانتی ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، باپ تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ پر آ جائے آفت تو آ جائے، اولاد محفوظ رہ جائے۔ قربان جاؤ میرے آقا حسین کے، پہلے اولاد کو قربان کرو، پہلے علی اکبر کی جوانی کو اللہ کی راہ میں قربان۔ ہے کسی کے پاس ایسا جذبہ اللہ کے لیے اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنے کا جذبہ؟ ارے حد ہو گئی، علی اصغر 6 مہینے کے شیرخوار ہیں، تیر لگا حلق کے پار ہو گیا، امام حسین نے ایسے خون کو اچھالا آسمان میں اور فرمایا مولا تیرا حسین کامیاب ہو۔ یہ ہے عدل و استقامت، عزم مصمم جو کربلا ہمیں درس دیتی ہے۔ اور یاد رکھو ہم سرکار بلانی پیر غوث اعظم دستگیر کے غلام ہیں، اور ہم حق بولنے کے لیے کسی سے ڈرتے گھبراتے بالکل نہیں ہے۔ ان کی محبت کیوں ضروری ہے؟ آج یہ محفل سجائی گئی، نوجوانوں نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی۔ میں نے تو کہا کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، 1-1.5 مہینے سے مصروف رہا عرس کاظمی کے سلسلے میں نے کہا نوجوانوں اگر تمہیں اس کا اہتمام کرنا ہے تو تم کر لو، میں صرف خطاب کے لیے آ جاؤں۔ حقیقت ہے، وہ کہا حضرت ہم کر لیں گے سارا انتظام، صاحب ہم کر لیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ بالکل اس طرف توجہ نہ کریں، آپ خطاب کے لیے آ جائیں۔ آج میرے بھائی یہاں ٹھہرے، کیا نام ہے دوست؟ محمد فیصل، نوجوان ہیں، کچھ بھی کر سکتے تھے، دوستوں میں بیٹھ سکتے تھے، ٹھہرے اور ٹہر کر ذکر حسین کی محفل کو بغور سماعت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہاں میرے بھائی ٹھہرے ہیں، اس طرف ٹھہرے ہیں، کرسیاں پر ہو گئی پھر بھی ٹہر کر سن رہے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ محفل ہے جس محفل میں آنے والے پر مصطفیٰ جان رحمت توجہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے خالی نہیں جایا جائے گا، یہاں سے کچھ ملے گا، یہاں سے ملے گا نجات کا پروانہ ملے گا، یہاں سے جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اسی لیے جب اہل بیت اطہار کا ذکر کیا گیا ہے میرے نبی خوش ہوئے۔ اور آج کی جو شب ہے نا دوستو، یہ بڑی ظلمتوں والی شب ضرور ہے۔ کربلا میں سب کچھ لٹا کر اسلام کو کامیاب کیا ہے میرے آقا حسین نے، اور یہاں پر آپ کو حب اہل بیت ملے گی۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بڑا سمپل ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب ان سے سوال کیجیے، میرے جملوں پر تھوڑا غور کریں، بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہے۔
ان سے سوال کیا. کس سے سوال کروا رہا ہے؟ اپنے محبوب سے. اور سوال کس حوالے سے ہے؟ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے. دیکھیں سائل سوال کرتا ہے آپ کے دروازے پر، کرتا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے کہ حضور جس پر نگاہ ڈالیں تو کفر کی اندھیریاں گھٹ جائیں، ایمان کے اجالوں سے وہ سینے سیراب ہو کر درجہ صحابیت پر پہنچ جائیں. یہ میرے نبی کی نگاہ التفات اور رحمت کا اثر ہے. اس پر توجہ رکھیں. آپ بات آگے سمجھنے میں بڑی آسانی ہے. سوال کروایا اپنے نبی سے کہ سوال کرو کس سے؟ امت سے. کیا کروں مولا؟ آپ کی آل سے محبت کریں. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھیے تحفے کا دینا اور لینا سنت ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تحفہ دیا کرو، لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے آپ نے 1400 سال سے اب تک نبی سے صرف لیا ہی لیا ہے. توجہ ہے؟ قرآن کس سے لیا؟ توحید کس سے لی؟ نماز کس سے لی؟ روزہ کس سے لیا؟ حج کس سے لیا؟ زکوٰۃ کس سے لی؟ جنت کس سے لی؟ نبی سے. سب نبی سے. اور صرف آپ نے نہیں، 1400 سال سے سب نبی سے لیتے آئے. اب جب نبی کو دینے کی بات آئی، نبی کو دینے کی بات آئی تو امت پلے چھڑا کر بھاگ گئی. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا شمار ان میں ہو، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا شمار ان میں ہو، اسی لیے اس محفل کو سجایا. اب توجہ رکھیں. صحابہ کا ایک گروہ تھا جنہوں نے سوچا، ایک مرتبہ بیٹھے ڈسکشن ہو رہا آپس میں کہ بھئی حضور نے اسلام پہنچانے کے لیے بڑی مشقتیں ہے کہ نہیں؟ بولو بھئی حضور کا جو 23 سالہ اعلان نبوت کا دور ہے یہ بڑا سخت گزرا ہے. گزرا ہے کہ نہیں؟ بڑا سخت. شروع کے 13 سال تو بڑی آزمائشوں میں مکے کے کفار اور مشرکین کے مظالم آپ کی آنکھوں کے سامنے. حضور جس راہ پہ گزرتے وہاں پر کچرا پھینک دیا جاتا، حضور کی راہوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے، لیکن حضور اپنے مشن سے نہیں اٹھے. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد مجھے پیغام دیا ہے کفاران قریش نے، قریش کے سرداروں نے کہ تمہیں اگر دولت چاہیے تو وہ دے دیں، اپنے مشن سے باز آ جاؤ. توجہ ہے. اگر خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے تو عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہارا نکاح کر دیا جائے. اور اگر سرداری چاہتے ہو قریش کی، تولیت چاہتے ہو کعبے کی، مال چاہتے ہو تو سب کچھ تمہیں دے دیا جائے. تو میرے نبی نے وہ تاریخ ساتھ جملے فرمائے تھے، اے چچا ابو طالب اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، تب بھی میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں. تو کہا اے بھتیجے آگے بڑھو، ابو طالب تمہارے ساتھ. لوگ یہ بھول جاتے ہیں. سب سے پہلی دعوت بھی حضرت ابو طالب ہی نہیں کی، یہ بھی بھول جاتے. حضور پر بر مٹنے کا جذبہ حیدر کرار کو اگر کسی نے سکھایا ہے تو اس ذات کا نام ابو طالب ہے. احسان بھول جاتے. بھول جاؤ احسان فراموش ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیں راستے بھر زندگی بھر قدم قدم پر میرے نبی کو تکلیفیں پہنچائی گئی. طائف کے میدان میں حضور جب مکے والوں سے مایوس ہو گئے کہ یہ تو میری بات سننے سے رہی نہیں، چلو طائف جایا جائے. طائف گئے تبلیغ اسلام کی. وہاں پر شریر لوگوں نے ابو لہب ابو جہل کے قاصدوں کو بھجوانے کے بعد حضور پر سنگ باری، میرے نبی پر پتھر برسائے، پنڈلیاں لہو لہان، جس میں اقدس کے مختلف مقامات سے خون کی فواریں نکلنے لگی. لیکن حضور پھر بھی صبر و استقامت سے رہے. حضور نے مشن کو نہیں چھوڑا، مشن پر گامزن رہے آقا علیہ السلام. تو صحابہ نے سوچا کہ حضور نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے یار، ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی حضور کو کچھ دے دیں، ہم بھی حضور کو کچھ دے دیں. تو چند نے یہ طے کیا کہ چلو کچھ ہیرے جواہرات جو بھی ان کے پاس تھا حسب استطاعت وہ سب جمع کیا، ایک کشتی میں لے آئے اور کشتی پہ لا کر اسے اس پر کپڑا اڑایا، بڑے احترام سے حضور کی بارگاہ میں لائے. حضور بیٹھے مسجد نبوی میں، پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے اسلام پہنچایا کہ نہیں؟ نماز پہنچائی کہ نہیں؟ روزہ حج و زکوٰۃ پہنچایا کہ نہیں؟ اتنی تکلیفیں اٹھائیں سرکار آپ نے اسلام پہنچانے کے لیے. اب ہمارا بھی تو فرض بنتا ہم بھی کچھ آپ کو دیں. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن میں اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ کیا ہے، اس کے سوا کہ احسان کیا ہے. انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا. توجہ ہے آپ کی.
غلط کام نہیں کیا، لیکن دولت لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ وہ دولت جس کی قیمت، قدر اور منزلت میرے نبی کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ نے کہا محبوب اشارہ کرو، احد کا پہاڑ تمہارے لیے سونے کا بنا دو۔ میرے نبی نے کہا نہیں مولا، مجھے صرف تیری رضا چاہیے۔ الفقر فقری، محمد اپنی فقیری پر ناز کرتا ہے۔ وہ فقیری ایسی جن کے قدموں میں دنیا کی سلطنتیں اور بادشاہت ہے۔ وہ آقا مولا علیہ السلام نے کہا نہیں چاہیے۔ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، دین پہنچانے کے لیے، نماز دینے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے، روزہ دینے کے لیے، حج دینے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، خدا کی معرفت دینے کے لیے، جنت کی بشارت دینے کے بدلے میں ہم آپ کو دولت دینا چاہتے ہیں، حضور ناراض۔ حجرہ مبارکہ میں تشریف لے کر چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ادھر خدا کی قدرت نے یہ نظارہ دیکھا کہ میرا محبوب ناراض ہو گیا۔ اور جب محبوب ناراض ہوا، میں توجہ سے کہوں اور انصاف سے کہوں کہ تب اللہ نے اپنے محبوب کو منانے کے لیے مصطفیٰ سے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ فلاں ملک کی تمہیں حکومت دے دوں، فلاں مقام کا تمہیں تاج دے دوں، اتنوں کو تمہارے گروہ میں شامل کر دوں۔ اگر کہو تو شامیوں کو لا کے قدموں میں ڈال دوں، مصریوں کو لا کے قدموں میں ڈال دوں، رومیوں کو لا کے قدموں میں ڈال دوں، اسے اسلام کی دولت دے دوں۔ نہیں، اللہ نے جب دیکھا کہ میرا محبوب ناراض ہو گیا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو کیسے منایا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ناراض ہوئے محبوب کو، جو امت کی قطاعوں سے اگر کبھی کبھی ناراض ہو گئے ہیں، تب اللہ نے کیا کیا ہے آپ کو معلوم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اہل بیت کا ذکر چھیڑ دیا۔ دیوانوں تم بڑے خوش نصیب ہو میرے آقا کے دیوانوں، امام حسین کے غلاموں، آج تم نے آقا کو خوش کرنے کا سامان فراہم کیا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا ادھر آؤ۔ آئے جبرائیل، کہا یہ آیت لے کر جاؤ۔ کہا مولا کیا آیت ہے؟ تو کہا میرا محبوب ذرا ناراض ہے، چلو اس کی اطرت اور اس کی حال کی بات کریں۔ میرے محبوب کو کسی غم و اندوہ نے ستایا، میرے محبوب کو امت نے تکلیف دی ہے کہ نہیں؟ مزاج کے خلاف کام کیا ہے، مزاج نبوت کے خلاف کام کیا ہے، چلو محبوب کو منایا جائے۔ کیا کہا؟ چلو محبوب کو منایا جائے۔ جبرائیل آئے، تھوڑی دیر میں بیٹھ گئے حضور کی بارگاہ میں، کہا اللہ نے پیغام بھیجا ہے، وہی بھیجیے۔ حضور نے کہا کیا بھیجا ہے؟ تو فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب یہ جو آپ کو اسلام پہنچانے کی اجرت دینا چاہتے، کیا دینا چاہتے ہیں؟ اجرت۔ مزدور کو بلاتے ہو، 8-10 گھنٹے کام کرواتے ہو، اگر جاتے وقت اونلی تھینک یو بولے تو بولتا ہوں نہیں کہ آپ ایڈیٹ ہیں۔ 8-10 گھنٹے مجھ سے کام کروایا اور تھینک یو پہ کام چلنے والا نہیں، جو اجرت مقرر کی ہے وہ دو۔ اجرت کیا ہے؟ محنتانہ ہے، اور اگر آپ دیں گے تو حلالی، نہیں دیں گے تو حرامی۔ حرامی ایک وہ بھی ہوتا ہے حرام کے نطفے سے، اور ایک حرامی وہ بھی ہوتا ہے جو حرام کا لقمہ کھاتا ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ فقہاء نے فرمایا صرف حرام کے نطفے سے ہونے سے نہیں، حرام کا کھانے والا بھی۔ بولو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو گاڑا مسئلہ نہیں سمجھا رہا ہوں۔ افتاح پر بیٹھ کے بہت بڑا فتویٰ 8-10 لائن کا، ایسا سوال کرو تو ایسا جواب، ان سب چیزوں سے بری ہو کر بالکل سمپل 2+2 4 کی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ 2+2 4 ہی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے سوال اپنے محبوب سے کروایا، اور کیا کروایا؟ توجہ ہے آپ کی؟ محبوب سوال کیجئے، اور کس سے سوال کیجئے؟ امت سے سوال کیجئے، ڈائریکٹ نہیں فرمایا۔ اب پہلے محبوب کو راضی کیا، اہل بیت اطہار کا ذکر مبارک چھیڑا، تو اللہ کو پتا ہے کہ محبوب جب ناراض ہوتا ہے تو اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو میرا محبوب خوش، بولیے ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال کروایا، محبوب یہ جو آئے ہیں دولت لے کر، دولت کا انبار لے کر، اگر ان کو اسلام جو ملا ہے یہ حلال کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں، حرام کے طریقے سے بولو بھئی ایک وقت کی روٹی آپ حرام ذریعے سے قبول کریں گے؟ بولیے اگر آپ کو نہ ملے۔ لاک ڈاؤن میں کتنی مصیبتیں آپ نے جھیلی، کورونا وائرس کا پینڈیمک گزرا ہے، لیکن جو زیرک اور مومن ہوگا وہ اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلائے۔
بھوکے رہ جائیں گے لیکن حرام بولو نہیں کھلائیں گے. بھوک پیاس برداشت کر لیں گے, 2 وقت 3 وقت کھاتے ہیں 2 وقت کھا کر رہ کر گزارا کر لیں گے لیکن حرام بولو نہیں کھلائیں گے. ایک وقت کی روزی روٹی, آپ کو نکتہ دے رہا ہوں غور سے سنیں, ایک وقت کی روٹی آپ کو حرام کی گوارا, 5 وقت کی نماز گوارا ہے حرامی. بولو نماز پڑھ رہے ہو, اس سے چاہتے ہو کہ حلال ہو اللہ کے, حلال اور حرام ہے کیا؟ حرام وہ جس سے اللہ نے منع کیا, حرام وہ جس کے کرنے پہ گناہ, حلال وہ جس کے کرنے پہ ثواب, حلال وہ جس کی اجازت دی گئی, حلال وہ جس نے تمہارے لیے مباح کیا گیا, حلال وہ جو تمہارے لیے جائز کیا گیا, حرام وہ جو تمہارے لیے ناجائز کیا گیا, حرام وہ جو تمہارے لیے منع کیا گیا, حرام وہ جس سے روکا گیا. سمپل ہے, سمجھ میں آ گیا, زیادہ گاڑی بات نہیں ہے. اب مجھے بتائیے آپ کی نماز کو حلالی بنانا چاہتے ہیں کہ حرامی بنانا چاہتے ہیں؟ ارے بولو, روزہ جو رمضان میں بھی رکھا حلالی بنانا چاہتے ہو کہ حرامی بنانا چاہتے ہیں؟ بولو, حج و زکات کیا اسے بھی حلالی ہی بنانا چاہو گے؟ حلال یعنی اللہ کو جو پسند ہے, حلال یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہے, حلال وہ جسے اللہ محبوب رکھتا ہے, حلال وہ جس کے کرنے پر اللہ اجر اور ثواب دیتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب یہاں توجہ رکھیں, وہاں صحابہ آئے, اسلام کے عوض میں کیا دی؟ دولت. نماز کے عوض میں کیا دینا چاہتے ہیں؟ نبی نے نماز دی, کہتے ہیں دولت. نبی نے روزہ دیا, وہ کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کے اس کے بدلے میں دیں گے دولت. نبی نے حج دیا, یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں ہم آپ کو دیں گے دولت. نبی نے زکات دی, وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم آپ کو دیں گے دولت دنیا کی. نبی نے آپ کو خدا کی معرفت دی, جنت کا حقدار بنایا. صحابہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں دولت. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب دولت نہ لو, دولت اس لیے کہ تمہارے قدم جہاں پر پڑ جائے وہاں سے خزانے برآمد ہو جائے. مصطفیٰ جن پہاڑوں پہ تم چل کر گزر جاؤ اسے سونا بنا دیا جائے, اسے دولتوں کا انبار لگا دیا جائے. اے میرے محبوب اب ان سے سوال کرو. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اللہ نے سوال کیوں کروایا؟ اللہ نے سوال کیوں کروایا؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا بھائی نماز کی باری آئی تو کہا کہ محبوب ان سے سوال کیجئے کہ یہ نماز پڑھے, پلیز آسک them to perform salah. بولو, اللہ نے ایسی نہیں کہا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو, حکم ہے تو حکم ہے, آتوا الزکاۃ زکات دو, حج کرو, جاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. یہ سیدھے سیدھے احکام اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے. اب جب اہل بیت اطہار کی محبت کی بات آئی تو کیا کروایا؟ سوال. اسے پکڑ کر رکھیں گے, سوال آپ کو بہت کام آنے والا ہے آگے انشاءاللہ. اب یہاں پر صحابہ ٹھہرے ہیں باہر. حضور کو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ نے کہا کہ ان کے بدلے یہ کچھ نہ لیں, کیا لوں میں امت سے, کیا لوں اور امت مجھ کو کیا دے؟ توجہ ہے آپ کی, امت مجھ کو کیا دے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ نے جو ان کو اسلام پہنچایا ہے اس کی اجرت یہی ہوگی کہ وہ آپ کی اہل بیت سے آپ کی امت محبت اور مودت کرے. کیا کرے؟ مودت یا محبت بھی عربی کا لفظ ہے, دیکھیں وہ استعمال نہیں ہوا ہے, مودت. اب مودت پہ توجہ رکھیں, مودت کہتے ہیں محبت کے اعلیٰ درجے. اہل بیت کے معاملے میں کوئی گھٹیا لفظ کا استعمال بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا. جیسے منافقین کے بارے میں قرآن میں جا بجا فرمایا ہے, اعلیٰ لفظ کا استعمال کیا, کیونکہ بات علی کی ہو رہی ہے, بات فاطمہ کی ہو رہی ہے, بات حسن کی ہو رہی ہے, بات حسین شہید کربلا کی ہو رہی ہے. محبت سے کام نہیں چلے گا, یہاں مودت چاہیے. محبت کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ حسن ہے تو محبت ہے, حسن ڈل گیا محبت چلی گئی. کوئی حسین و جمیل نظر آ گیا محبت ہو گئی, حسن ڈھل گیا محبت چلی گئی. دولت ہے تو محبت ہے, دولت چلی گئی محبت. بولو, اقتدار ہے تو محبت ہے, اقتدار چلا گیا محبت چلی گئی. منصب ہے تو محبت ہے, منصب چلا گیا. اتنے بڑے بڑے مفتیاں ہیں, مولویاں ہیں, منصب سے اتر گئے تو پہچان چلی. جب تک منصب پہ تھے آؤ بھگت ہو رہی تو پتہ کیا چلا؟ حسن ہے تو محبت ہے, حسن گیا تو محبت گئی. اقتدار ہے تو محبت ہے, اقتدار گیا تو محبت گئی. تو اللہ نے یہ لفظ اپنے نبی کی آل کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ فرمایا مودت. اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے اگر حسن ہے تب
تب بھی محبت، اقتدار کل کربلا میں حسین کے ہاتھ میں ہو تب بھی محبت، اگر حسین کے ہاتھ میں اقتدار نہ ہو تب بھی محبت، اسے مودت کہتے ہیں۔ دوستو اس پر ہم قائم ہیں، اس پر ہم دائم ہیں۔ اور یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ہے، دیکھیں سوال کروائے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، کیا کہا؟ محبوب سوال کیجئے، سوال کاہے کے لیے؟ ہم تو ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ پل صراط پر جب قدم ڈگمگا جائیں گے تو حسین کے نانا کو صدا لگائیں گے کہ نہیں؟ حوض کوثر پر پیاس کی شدت تڑپائے گی، پریشان کرے گی، حسین کے نانا کو صدا لگائیں گے؟ بولو، لگائیں گے۔ جب جب مصیبتیں آئیں گی حسین کے نانا کو لگائیں گے صدا، اور جب شفاعت کا معاملہ ہوگا، جب تمام انبیاء نفسی 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 پکاریں گے، ایسے میں یہاں پہ اہل سنت ہیں، بولے نبی کے در پہ جائیں گے کہ نہیں؟ شفاعتی لی اہل الکبائر کہنے والے آقا کہ بڑے گناہگاروں گھبراؤ مت، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میری شفاعت تمہیں ڈھونڈتی رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حشر میں جب پریشان ہو جائیں تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ کتنا معصوم سوال کیا، قربان جائیں صحابہ پر ہمارے لیے۔ حضور نے کہا گھبراؤ مت، پل صراط پر آ جاؤ۔ یا رسول اللہ پل صراط پر کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ کا مقام تو مقام محمود ہے نا، آپ تو مقام محمود پہ جلوگر ہونے والے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، آپ تو مقام محمود پر۔ حضور نے فرمایا میرا امتی پریشان ہوگا، قربان جائیں تو میں مقام محمود پر تھوڑی رہوں، میں تو پل صراط پر ٹھہرا رہوں گا۔ اگر میرے کسی گناہگار امتی کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے تو میں ان کو سہارا دیتا ہوا پل صراط پر رہوں گا۔ میزان پر اگر کہا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو کہا میزان پہ ترازو پہ آ جاؤ۔ یا رسول اللہ وہاں آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو فرمایا کسی امتی کے گناہگار کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری پڑ رہا ہو تو وہاں آ کر میں اس نے جو مجھ پر درود پڑے اس کی پرچی اس کے بیلنس میں اس پڑھنے میں ڈالتا رہا۔ تو کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اگر یا رسول اللہ وہاں نہ ملے تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جا، اپنے ہاتھوں سے جامیں کوثر تم کو پلاتا رہوں گا، اور شفاعت کے لیے مجھے صدا لگاؤ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ میری تمام امت کی مغفرت نہیں فرما دے۔ اب جا کر سوال کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ دیکھیں احادیث صحیحہ سے ہے، حشر کا میدان برپا ہوگا تو آدم کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے حدیث ہے کہ نہیں؟ آدم کہیں گے نفسی نفسی، اللہ جلال میں I cannot help you, please go somewhere else۔ نوح کے پاس جاؤ، وہ نجی اللہ ہے، نوح کے پاس آئیں گے، نوح کہیں گے I am also very frightened and very scared, I cannot help you, go to someone else, go to موسیٰ۔ کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے، اللہ نے اس سے کلام کیا ہے۔ موسیٰ کے پاس آئیں گے تو موسیٰ بھی پریشان ہوں گے، اللہ کو میں نے اتنے جلال میں بولو کبھی نہیں دیکھا، آج بہت جلال میں ہے میرا پروردگار۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہیں، کیا کہیں گے؟ وہ کلمت اللہ ہیں، ان کے پاس جاؤ، عیسیٰ بھی تھر تھرا کر کانپ رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ میں بھی تمہاری ہیلپ اور مدد نہیں کر سکتا، آج سے پہلے میں نے اللہ کو اتنے جلال میں نہیں دیکھا ہے۔ تو سب مل کر کہیں گے کہ محمد عربی کے پاس جاؤ، حضور یہ نہیں کہیں گے کہ مجھ سے واپس جاؤ، حضور کہیں گے اے امتیوں میرے پاس آؤ، میری شفاعت تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ اب حسین پاک کا، مولا حسین کا ذکر کرنے والے اور ان سے محبت اور مودت رکھنے والے آپ ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر دو، ہیں، ہم سب کے سب ہیں، اور اسی مودت کا صلہ ہم حضور کی بارگاہ میں مانگیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں، سرکار بڑے پریشان ہو کر آئے ہیں، ایک رات آپ کے نواسے کی محبت میں گزار دی تھی، وہ ساری رات ان سے مودت کی تھی، محبت نہیں کی تھی۔ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم آپ کے سائل ہیں کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں، حضور آپ کی شفاعت کریں گے۔ اب جو رانگ نمبر ہیں خارجی اور ناصبی، یہ جب دیکھیں گے کہ بھئی ہمارے بھائیاں تو نکل گئے اور بڑی آسانی سے شارٹ کٹ سے حضور کا دامن پکڑ، یہ بھی پیچھے پیچھے آ جائیں گے، یہ بھی پیچھے پیچھے آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ پلیز ہمارے کو بھی لے لیجئے، یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ سوال کریں گے، امام حسین کے دشمن خارجی اور ناصبی سیدوں سے گستاخی کرنے والے
جب یہ رسول اللہ سے روز محشر سوال کریں گے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی شفاعت کا سوال کرے، تو اللہ فرمائے گا، مفسرین و شارحین فرماتے ہیں، اللہ یہ ارشاد فرمائے گا کہ مصطفیٰ آج ان کا سوال قبول نہیں کیا جائے گا، اسی لیے کہ کل دنیا میں تم نے ان سے سوال کیا تھا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین سے محبت کرو، مصطفیٰ انہوں نے تمہارے سوال کی لاج نہیں رکھی، آج حشر میں خدا ان کے سوال کی لاج نہیں رکھے گا۔ یہ دھتکار دیے جائیں گے، یہ دھتکار دیے جائیں گے، یہ نکال دیے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ ہے اہل بیت اطہار کی محبت، جس کو مضبوطی سے اگر تم تھامے رہو تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اور یاد رکھو، اسلام دو حصوں میں ضرور بٹا ہے، ایک حصہ وہ جو حسینی ہے اور ایک حصہ وہ جو یزیدی ہے۔ اور یاد رکھنا، حیدر کرار اور مولا علی مشکل کشا کے بیٹے تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں، ان کی محبت تمہیں جنت کی ضمانت دینے والی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، وہ کسی اور صحابی کا بیٹا جنت کا سردار ہے؟ بولو، ہے؟ نہیں ہے نا؟ کس کا بیٹا ہے جنت کا سردار؟ مولا علی کا بیٹا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے نبی نے کہا، ارشاد فرمایا، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، فرمایا یہ دونوں نوجوانان جنت کے، بولو کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ یہاں پر ایک مغالطہ ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں اہل بیت سے اتنی نفرت اور قد کیوں ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نوجوانوں کے ہیں، بوڑھوں کے کوئی اور ہیں۔ ٹیکنیکل نواز میں بہت ہے، ٹیکنیکلرز نیلے پیلے ہو جائے، عجیب عجیب نکل کر آتے ہیں اور ٹیکنیکل سوال اور وہاں پر ٹیکنیکلٹی میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتنے کی ضرورت نہیں، جیسے کنڈی ہے، اگر علی دروازہ ہے تو کنڈی کوئی اور، میں نے کہا حیدرآباد میں کنڈی کسی اور چیز کو کہتے ہیں پیارے، اب زبان مت کھلاؤ، شمال میں اس کی اصطلاح الگ ہے، حیدرآباد میں الگ ہے، ہم ادھر نہیں جاتے۔ اب سنو توجہ سے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ترمذی کی ہے کہ نہیں سیاستہ میں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے بیٹے، حالانکہ ہیں دونوں بیٹی کے بیٹے، لیکن نبی نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے، کہ میرا نسل ان دونوں سے چلنے والا ہے۔ حسن کو سبز تو رنگت ملی، حسین کو سرخ بٹی نواسوں میں کیسی ہینا مدینے۔ ہینا جو ہوتی ہے نا، ہری ہوتی ہے، جب ہاتھوں پہ چڑھ جائے تو لال ہوگا، تو حسنیوں کا رنگ ہرا ہے، حسینیوں کا رنگ لال ہے۔ یہیں سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی، اگر کوئی لال پرچم لے کے نکلے تو اہل تشیع کی اتباع نہیں ہوتی، یہ شہادت کا رنگ ہے، یہ سرخروئی اور کامیابی کی علامت اور ضمانت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے، یہ حدیث متواترہ میں آیا ہے، دونوں میرے بیٹے، دونوں میری بیٹی کے بیٹے، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب حسین پاک علیہ السلام اور مولا حسین کی عمر کتنی رہی؟ یہ جو سیدوں کی عظمت ہے، اسے سمجھو، اس کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہاں کا سرٹیفکیٹ ہے، کہاں سے پڑھ کے آئے، کدھر کے سید ہے، اس قسم کے سوال کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور نے جب وصال فرمایا، امام حسن کی عمر 8 سال، امام حسین کی عمر 7 سال، تو جبرائیل جب آئے پیغام لے کر، یہ دونوں کو اللہ نے نوجوانان جنت کا سردار بنایا ہے، تو ابھی تو حج بھی نہیں کیا تھا، نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزہ بھی فرض نہیں ہوا تھا، ابھی مولا کائنات شیر خدا سے اکتساب علم بھی نہیں کیا تھا، باب العلم کی یونیورسٹی میں پڑھ کر ابھی عالم بھی بظاہر طور پر نہیں بنے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، مصطفیٰ یہ تیرا خون ہے، ان کو تجھ سے نسبت ہے، 7 سال کی عمر میں انہیں نوجوانان جنت کا سردار بنایا جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں یہ مغالطہ دینے کی، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، بوڑھوں کے کوئی اور ہیں۔ ایک مرتبہ حدیث شریف میں ایک بوڑھیا حضور کی بارگاہ میں آئی، روتی ہوں، صحابیہ تھی، اعرابی، لیکن رسول اللہ ابھی میں نے حدیث سنی، کہا کیا سنی؟
تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے؟ تو ہلکا ہلکا مزاح کبھی کبھی میرے حضور کر لیا کرتے ہیں، یعنی لائٹ سینس آف ہیومر جس سے کہتے ہیں۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا ہاں مائی تم نے صحیح سنا، جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ اور پریشانی ہوئی اور زیادہ رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں تو بھوٹ گیا، پھر میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا اللہ کے رسول؟ تو حضور نے جب اس کی گھبراہٹ دیکھی اور بہت پریشان ہو رہی، تو حضور زیادہ پریشان کسی کو نہیں فرماتے، مسکرا کر کہا اے مائی تم نے سچ سنا ہے، جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جو جائیں گے وہ جوان بن کر جائیں گے۔ اب آپ کی توجہ ہے اس پر، یعنی جب بڑھاپا یہ ضعف کی علامت ہے، یہ سفید بال ہونا یہ کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جنت میں کوئی بوڑھا ہو کر جائے۔ اب جنت میں جتنے جائیں گے نبی کے علاوہ ان سب کے سردار علی کے دونوں بیٹے حسن اور حسین رہیں گے۔ ان سے محبت کرو، یہ محبت کام آنے والی ہے۔ کسی مولوی کی محبت دیکھو، ہم مولوی کہتے ہیں تو بعض لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ مولوی سے مراد علماء ربانی نہیں ہوتے، خارجی اور ناصبی ذہن کے جو لوگ ہیں اسے مولوی کہتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولوی ہم اسے کہتے ہیں جو خارجی اور ناصبی اس ذہن ہو، علماء ربانی کو ہم نہیں کہتے۔ علماء ربانی کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کا ادب کہتے ہیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں کس کے بیٹے ہیں؟ دیکھو کبھی نعرے حیدری اور حیدرآباد میں گفتگو ہوتی ہے، کبھی مولا کی افضلیت پر سوال لگایا جاتا ہے کہ نہیں؟ نئے نئے بہانوں سے، نئے نئے ہیلوں سے حیدر کرار کی تنقیص و توہین کی جرتیں کی جاتی ہیں، اور جب ہم نکل کر ممبر و محراب پر آتے ہیں کہتے ہیں یہ تو رافضی ہو گئے ہیں، یہ تو رافضیت کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بیٹا ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ قادری ہے کہ نہیں؟ گیارہویں کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے ہو کہ نہیں؟ غوث اعظم کا جھنڈا چڑھانے والے ہو کہ نہیں؟ یاد رکھو ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، اور غوث اعظم کے غلام ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے کہ ہم رافضیت کے مخالف ہیں۔ غوث اعظم کا غلام کبھی رافضی نہیں ہو سکتا، اور حیدر کرار کا غلام کبھی خارجی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں کے متوازن بیچ کا جو راستہ ہے وہ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ اسی پر آپ کو، اسی پر ہم کو صبح قیامت تک دائم اور قائم رہنا ہے۔ دیکھو جب جب مولا علی کی بات چلے گی ہم میدان میں نکل کر آئیں گے، ہم میدان میں نکل کر آئیں گے، اس لیے کہ یہ وہ نعرہ ہے جو حسنین کریمین کا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ نوجوانوں نے جنت کے سردار جو نعرے کو لگاتے وہ نعرے پر اعتراض، کبھی ولایت علی پر سوال، کبھی افضلیت مولا کائنات شیر خدا پر استفہامیہ نشان لگائے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھئی تم کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ مولا علی مشکل کچھا سے اتنی تک نہیں 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 ہے، بس ہے تو ہے، وجہ نہیں بتاتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر کسی نے آپ کے باپ کو گالی دی، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اسمارٹ مین شیخ عرفان۔ شیخ عرفان بھائی مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے والد کی توہین کرے یا بے وجہ کچھ بھی دکھانا کہ آپ کے والد نیک متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حلال کھلاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ ساری خوبیاں ان میں ہیں، اس کے باوجود کوئی دیوانہ آ کر اگر ان کی توہین کرے، آپ اس کو بلا کے بولتے پلیز کم انسائیڈ ہیو اے کپ آف ٹی، بولیں گے آپ ایسا؟ اگر بولیں گے، اور اگر آپ ایسے بولیں گے تو وہ کیا کہیں گے دنیا والے کہ کیسا غدار بیٹا ہے؟ بولو کیسا غدار بیٹا ہے کہ باپ کے دشمن کو مٹا کر، باپ کو گالی دینے والے کو مٹا کر اس کی ضیافت کرتا ہے۔ تم کتنے، تمہاری ضیافت، تمہاری مہمان نوازی کتنی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد کوئی بھی مہمان ہو پلیز گو آؤٹ، اور بھی مجھے کچھ کام کرنے۔ اور جنت میں جو ضیافت ہونے والی ہے اس کے لیے کوئی ٹائم فریم، اس کے لیے کوئی ٹائم فریم ہے، کوئی مدت ہے کہ 1 دن کے لیے جنت میں آؤ، دوسرے دن آؤ، دوسرے دن چیک آؤٹ کرنا ہے، تیسرے دن چیک آؤٹ کرنا ہے، 5 دن 10 دن کے بعد آباد الآباد تک، اللہ ہی جانے کب تک رہنا ہے۔ اس جنت کی ضیافت کرنے والوں کو حسن و حسین کہتے ہیں۔
اور یاد رکھو مولا علی مشکل کشا حسنین کریمین کے بابا کی توہین کر کر تم جنت میں نہیں جا سکتے، اسی لیے کہ کسی اور صحابی کا بیٹا جنت کا سردار نہیں ہے، علی حیدر کرار کے دونوں بیٹے جنتوں کے سردار ہیں۔ نعرہ حیدری۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حسنین کریمین سے بولو محبت کرو، مودت کرو، اور دنیا کا اصول ہے کہ دوست کا دوست تمہارا دوست اور دوست کا دشمن تمہارا دشمن۔ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، وسیع ابھی اگر اسے کھولوں گا تو بہت ابواب کھل جائیں گے، بہت چیپٹرز کھل جائیں گے۔ یار سلامت صحبت باقی انشاءاللہ ان امور پر بھی بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج شہید اعظم کانفرنس کے ذریعے۔ وہ پیغام یہ دوستو کہ ہر دور میں جتنے فتنوں نے جنم لیا ہے اور ہماری نگاہیں ہمیشہ کربلا والوں کے راستے پر رہی ہیں۔ این پی آر، این آر سی، سی اے اے، ان جیسے چیزوں سے ہم کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، لیکن یاد رکھو جو حسین شہید کربلا کا غلام ہے وہ کبھی نہیں ڈرتا، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، وہ ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں یاد رکھنا یہ جو عاشورے کے چند دن ہیں جن میں کثرت سے امام عالی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے، اور بعض ایسے چاہنے والے دیوانے اور متوالے ہوتے ہیں جو بے ساختہ روتے ہیں۔ میں دوسرے فرقوں کی بات نہیں کرتا اہل سنت کی، کیونکہ محرم آتا ہے تو کربلا کا وہ خونی منظر نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ 3 دن کی پیاس، وہ 3 دن کی بھوک، وہ کربلا کا ریگزار، وہ تپتا ہوا صحرا، وہ بیبیوں کی آوازیں، وہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کی تڑپ، وہ حضرت علی اصغر کے لیے بی بی سکینہ بنت امام حسین کا تڑپ جانا، بلک جانا کہ بابا مجھے پانی ملے نہ ملے، علی اصغر کے لیے ایک بوند پانی کا انتظار۔ وہ حضرت عباس ابن علی کا تڑپ کر بلک کر اپنے بھتیجیوں اور بھتیجیوں کی پیاس کو دیکھ کر بلک اور تڑپ کر فرات کی طرف دوڑ جانا، وہ بھی یاد آتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنے ہیں سب واقعات۔ اس کے بعد یزیدیوں کی طرف سے پے در پہ حضرت عباس کے شانوں کا کاٹا جانا، مشکیزے کو منہ میں پکڑ لینا، دانتوں سے جکڑ لینا، اس کے بعد بڑی ہی ظلم اور بربریت کے ساتھ ان کے جسم کے پرخچوں کا اڑا جانا یاد آتا ہے کہ نہیں؟ امام حسن علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم کی لٹتی ہوئی جوانی آپ کی نگاہوں کے سامنے، شبیہ پیمبر کہہ رہا ہوں، شبیہ پیمبر امام حسین کے شہزادے حضرت سیدنا علی اکبر کا ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹتا ہوا جسم، گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے اس کا دبایا جانا، ہمیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ وہ شبیہ پیمبر کہ امام حسن علیہ السلام کو اللہ نے آقا علیہ السلام کی یعنی ہمارے اور نبی کی کیسی شفاعت کی پتہ ہے؟ مولا علی خود فرماتے ہیں کوئی اور راوی نہیں، کیونکہ علی سے زیادہ نبی کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر حوالہ چاہیے تو بہت حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ علی سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مولا کائنات کا اس ذات مبارکہ ہے، حجر میں ہو کہ سفر میں ہو کہ خلوت میں ہو کہ جلوت میں ہو، در میں ہو کہ گھر میں ہو، علی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، مصطفیٰ علی کے ساتھ۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کی۔ تو دوستوں مجھے بتانے دیجئے کہ یہ سارے مسائب اپنی جگہ مسلمہ ہیں، یہ ساری مشکلیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں، لیکن کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں امام حسین علیہ السلام جو استقامت کا، عزم کا، جرأت کا پیکر بن کر ڈٹے رہے، وہ کس کے لیے ڈٹے رہے؟ وہ صرف اس لیے ڈٹے رہے کہ علی اکبر کے جوانی لٹتی ہے تو لٹ جائے، میرے نبی کا دین محفوظ رہ سکے، میرے آقا کے دین کی حفاظت ہو سکے۔ تو دوستوں کربلا کی سرزمین آپ کو، ہم کو یہ پیغام دیتی ہے، یاد رکھیں، یہ پیغام دیتی ہے کہ حق کے سامنے ہمیشہ آپ کو ڈٹے رہنا ہے، ادھر ادھر آپ کو دیکھنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں، بلکہ استقامت اور عزم کا پیکر بن کر آپ کو بدعقیدہ بد مذہب جماعتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔
اور اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی کرنا ہے۔ دیکھیں یہ پینڈیمک کے دور نے ہم کو بہت کچھ سکھا دیا ہے، سکھایا ہے کہ نہیں؟ بہت کچھ سکھایا ہے۔ اچھے خاصے تھے نوجوان، آنن فانن اس دنیا سے گزر گئے، تیاری تھی بہت، بھئی ہمیں کیا ہوگا، امیونٹی ہماری اسٹرانگ ہے، ہم صحت مند ہیں، توانا ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کرونا ورونا ہمیں کیا چھپائے گا، ہمارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ لیکن پینڈیمک آیا اور نظریہ انسانیت کا اس نے بدل کر رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بلائیں اور وبائیں آسمانی جو آ رہی ہیں یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بالکل آخری پیغام دے رہا ہوں، شہید اعظم کانفرنس کا آپ کو پیغام کیا لے کر جانا ہے؟ یہ ہم نے آپ کو زحمت دی، رات تمام یہاں پر بٹھایا، بھوکے پیاسے آپ بیٹھے ہیں، شہدائے کربلا کا ذکر سن رہے ہیں، کیا لے کر جائیں؟ کچھ لے کر جانا چاہیے کہ نہیں؟ میں آپ کی دعائیں لے کر جاؤں گا، آپ میرا پیغام لے کر جائیں، کہیں انشاءاللہ۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں جو پروفیسیز آف دا پروفٹ ہیں، جو حضور نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، یہ تقریباً علماء کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں کہ پوری ہو گئی ہے کہ نہیں؟ آسمان میں روحا کب سے اڑ رہا، قریانیت کب سے عام ہو گئی ہے، ایک آنکھ کا شیطان گھر گھر میں ہو جائے گا، موبائل فون ہر گھر میں آ گیا ہے، پتہ نہیں کہ کیا کیا اس پر دیکھا جا رہا ہے۔ قیامت کی تقریباً نشانیاں پوری ہو گئی ہیں دوستو، اب چند نشانیاں رہ گئی ہیں۔ ایک دابۃ الارض کا نکلنا ہے، ایک یاجوج اور ماجوج کا فساد برپا ہونا ہے، اور ایک سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہے کہ نہیں؟ اور دجال کے فتنے سے پہلے حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہے۔ اب آپ کی توجہ ہے، امام مہدی کون؟ بولو۔ نبوت میرے مصطفیٰ پر ختم ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ اللہ نے فرمایا محمد تمہارے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت کس پر ختم؟ ہمارے اور آپ کے نبی پر۔ اب ولایت بھی ختم ہونی ہے کہ نہیں؟ اور ولایت کا آغاز امت مصطفی میں مولا کائنات کی ذات سے، ولایت کا سرچشمہ، منبع، مبدا، مرکز مولا علی کی ذات ہے۔ اب ولایت کو بھی ختم ہونا، اس کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اللہ کا دوست ہوں تو خاتم ولایت، یہ نہیں، اس طرف کے برج کے، میں ادھر کی بات نہیں کرتا، ادھر کی بات، میں راہ اعتدال اہل سنت کی بات کر رہا۔ میرا اشارہ سمجھنے والے سمجھ گئے؟ ولایت کس پر ختم ہوگی؟ بولو امام مہدی پر آئیں گے کہ نہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ حدیث مبارکہ ہے، دجال کا خاتمہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کون بھئی عیسیٰ؟ کلمۃ اللہ، روح اللہ، جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جو جھولے میں رہ کر یہ اعلان فرمائے کہ میں نبی ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ کون عیسیٰ؟ قرآن کہتا ہے کہ جس نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو شفا عطا فرمائی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ انجیل عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ، بائبل جسے کہتے ہیں، رسول ہے کہ نہیں؟ بولو۔ وہ اتریں گے دمشق کی جامع مسجد پر، احادیث صحیحہ میں، تو وہاں پر سیڑھی لگائی جائے گی، اتریں گے۔ قیامت کی نشانیاں بتا رہا ہوں، بالکل آخری دنوں میں کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور کہاں آئیں گے؟ سیریا میں، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اللہ ان کو نازل فرمائے گا۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ زندہ ہے نا؟ عیسائیوں کا تو عقیدہ نہیں ہے نا؟ عیسیٰ زندہ ہے۔ ادریس کو بھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں زندہ اٹھایا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ اتریں گے، سیڑھی لگائی جائے گی، نیچے اتر کر آئیں گے، امام مہدی استقبال کریں۔ اور امام مہدی کون ہے؟ بولیے۔ کون سی جامعہ سے آئے؟ جامعۃ الازہر سے آئے؟ بولیے۔ کون سی یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ ہوگی؟ سرٹیفکیٹ مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے عطا فرمائی ہے کہ میرا نام بھی محمد ہے، میرے اس بیٹے کا بھی نام محمد ہوگا، میں خاتم النبوہ ہوں، یہ خاتم الولایہ ہوگا۔ وہ امام مہدی آئیں گے، اور کہاں سے آئیں گے؟ انہی سیدوں کے گھرانوں سے آئیں گے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ذریت میں سے ہوں۔ قادریوں کا عقیدہ ہے سلطان الاولیاء غوث العظم کی اولاد میں سے ہوں۔
شیخ عبد القادر جیلانی کی ذریت میں سے ہوں گے، اب آئیں گے عیسیٰ۔ دیکھو سیدوں کی کیا عظمت ہے۔ اس سے قبل آپ نے سادات کرام کے خطابات سماعت فرمائے، حضرت جنید پاشا صاحب قبلہ زرین قلعہ کا خطاب سماعت فرمایا، مولانا سید محمد علی قادری حاشمی ممشاد پاشا کا خطاب سماعت فرمایا کہ سیدوں کی عظمت کو ذرا پہچانو، کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کیوں آئے، بیٹھے، بولے، گئے، یہ سب باتیں چھوڑ دو پیارے۔ اگر آخرت پر ایمان ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی ذات پر یقین ہے تو سنو سیدوں کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر سیدوں کا مقام بتا دیا، اور قیامت کے قریب پھر سیدوں کا مقام بتایا جائے گا۔ عیسیٰ آئیں گے مسجد نبوی میں، دمشق جامع مسجد میں، اور امامت کے لیے حکم ہوگا کہ اے محمد بن محمد، اے محمد بن عبداللہ، اے مہدی آگے بڑھو۔ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے رسول ہیں، لیکن نبی کی نسل کی یہ عظمت ہے کہ عیسیٰ بھی نماز پڑھیں گے تو نبی کے نواسے کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہے دوستو سیدوں کا، جو کھرے سید ہیں ان کی عظمتوں کو پہچانو۔ اور اس کے بعد پھر دجال کا فتنہ ہوگا، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اس کے بعد حضور کے پہلو اقدس میں عیسیٰ علیہ السلام وصال پائیں گے اور وہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ چند نشانیاں صبح قیامت کی جو میں نے آپ کی نظروں کے سامنے پیش کی ہیں، یاد رکھیں کہ قیامت کے سے قبل ابھی تو دنیا دو حصوں میں بٹی ہے، ایک طرف حسینی، ایک طرف یزیدی ہے، پھر اس کے بعد حقیقی مہدوی یہ والے پل کے ادھر والے نہیں، جو حقیقی مہدی ہوں گے، مہدی علیہ السلام کے متبعین ہوں گے۔ دنیا پھر دو حصوں میں بٹ جائے گی، ایک ہوں گے دجالی، ایک ہوں گے مہدی کو ماننے والے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کی نسلیں کس کے ساتھ، آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں امام حسن اور حسین کی اولاد کے ساتھ ہو، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو، تو آپ کو وہی نعرہ لگانا ہوگا جو نعرہ امام مہدی لگاتے آئیں گے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یہی نعرہ رہے گا۔ امام مہدی جب آئیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور ساتھ نعرہ حیدری کی صدا بلند کرتے ہوئے آئیں گے۔ اس طرف دجال ہوگا، اس طرف نبی کی آل ہوگی۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کس طرف جانا ہے۔ یہ بڑی مقدس ترین رات ہے۔ یقین مانیں آپ نے اپنی محبتوں کا، اپنی غلامی کا بھرپور ثبوت دیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا حسین آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ مقدس ترین رات ہے دوستو، اس رات کے پل پل کو غنیمت جانو۔ کل کا آنے والا دن بہت اہم ترین دن ہے۔ یہ وہی دن ہے یوم عاشور، جس دن اللہ نے دنیا بنائی تھی، آدم کو پیدا کیا تھا، آدم کو زمین پر بھیجا تھا، آدم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا۔ اور یہ وہی دن ہے دوستو جس دن طوفان نوح برپا ہوا۔ یہ وہی دن ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کوئی معمولی بات نہیں، جس میں ساری انسانیت، ساری حیوانیت جس میں موجود تھی، اللہ نے اسے سلامتی سے پار کروایا۔ وہ جودی پہاڑی کو لگی تو وہ بھی یوم عاشور کا دن تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات دی۔ فرعون کہتا ہوں، فرعون اس دور میں بھی فرعون ہے۔ یاد رکھنا اسی دن آپ کو، اسی دن کی برکتوں سے آپ کو ہندوستان کے فرعون سے بھی نجات اللہ عطا فرمائے۔ وہ دن دور نہیں دوستو، یہ اتنا مقدس ترین دن ہے کہ جس دن میں روزہ اگر کوئی رکھا جائے تو یاد رکھنا کہ یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضور کی سنت مبارکہ ہے، میرے نبی نے روزہ رکھا تھا۔ آپ یہاں سے جائیں گے تو اگر اللہ نے آپ کو صحت و توانائی عطا فرمائی ہے تو آپ ضرور اس نفلی روزے کا اہتمام کریں گے۔ اس دن کی سنتیں جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو جاؤ کسی بیمار کی تیمارداری کر لو۔ بیمار کربلا کا تمہیں واسطہ ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ کسی کی عیادت کر لو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی غریب کو جا کر نیاز کا اہتمام کر کر اسے نیاز کے چند دانے کھلا دو، اللہ اس کی وجہ سے بلاؤں کو رد کر دے گا۔ اور یاد رکھنا دوستو،
غم حسین میں رونا صرف اہل تشیع کا طریقہ نہیں ہے، جیسے آپ نے مجھ سے قبل کتابات میں سنا کہ حضور پاک علیہ السلام نے امام حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے کربلا کی مٹی لا کر حضرت ام سلمہ کو دی، اور یاد رکھنا ایسے ہی نہیں دی، مٹی لائی اور ہاتھ میں رکھ دی۔ توجہ آپ کی آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت ام سلمہ امہات المومنین میں سے ام المومنین کو بلا کر کہا کہ اے ام سلمہ تو زندہ رہے گی، تجھ کو یہ صدمہ جھیلنا ہوگا۔ اور روایتوں میں حدیث کی آتا ہے مٹی لا کر مٹی میں ہاتھ میں نہیں رکھی، بلکہ بڑے اہتمام سے کربلا کی مٹی اٹھا کر لائے ہیں، کربلا کی مٹی شیشی میں لا کر حوالے کی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس مٹی کو حسین کے خون سے نسبت ہو جائے وہ امت تو امت کے نبی کے پاس بھی قابل احترام ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے شیشے میں لا کر دیا اور کہا یہ جب خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ رونے لگے، ابھی 50 سال پورے کے پورے 50 سے زائد سال شہادت رونما ہونے کو باقی، حضور رو رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نہیں، اس واقعے سے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں، اور روئیں ضرور روئیں، میں نہیں کہتا کہ سینہ کوٹنا، سینے پر مارنا یہ سب اہل سنت و جماعت کے شعار نہیں ہے، اسی لیے روئیں کہ اللہ کو تمہارا رونا پسند ہے۔ دوستو یاد رکھیں، حدیث شریف سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ اللہ کو روتی ہوئی آنکھیں پسند ہیں۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کو رونا نہیں آتا، کسی کا دل بڑا شقی ہو گیا ہو، کسی کا دل بڑا سخت ہو گیا ہو اور اسے رونا نہیں آتا، تو حضور نے فرمایا اگر تجھے اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی صورت بنائے، اگر آنسو نہیں نکلتے تو ایکٹنگ کر لے۔ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، رونے والوں کی صورت بنا لے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، تجھے معاف کر دے گی۔ اور یاد رکھنا خدا کو منانے کے لیے اگر تمہیں رونے کی ایکٹنگ بھی کرنی پڑے تو چند آنسو بہا لو، اللہ اس عمل پر بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اگر نبی کو منانا ہے تو حسین شہید کربلا کے غم میں چند قطرے آنسو کے نکال دو، یہی آنسو تمہیں حوض کوثر تک پہنچا دیں گے۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ جل مجدہ سے دعا کرتا ہوں آج کی اس مقدس شب عاشور کے صدقے، اے باری تعالیٰ، اے مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پروردگارہ، کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی خطا لفظ غلطی سرزد ہوئی ہو تو مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی عنایت سے ہماری خطاؤں لفظشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں پر جتنے حاضرین ہیں، جو حاضر ہونے کی تمنا رکھتے تھے، جو حاضر نہیں ہو پائے ہیں، اور جتنے حاضرین ہیں ان کے اقربا، ان کے رشتہ دار، جتنے ان کے چاہنے والے ہیں، مولا ان سب پر اپنا فضل اور کرم فرما۔ اے مولا ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں، حسین شہید کربلا اور شہدائے کربلا کے صدقے انہیں صحت و عافیت عطا فرما، سلامتی کی زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور اللہ ایسی ہمیں توبہ عطا فرما کہ جس کے بعد کوئی خطا نہ ہو، ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی توبہ عطا فرما جس کے بعد کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اے مولا تجھے شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کا واسطہ ہے، پروردگارہ ہمارے ظاہر پوشیدہ، کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی آج کی اس مقدس رات کے صدقے مغفرت فرما دے۔ مولا جو گناہ ہم نے دن کے اجالوں میں کیے ہوں اور جو گناہ ہم نے رات کے اندھیروں میں چھپ چھپا کر کیے ہوں، مولا تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں حضرت عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ لے کر آتے ہیں، حضرت سکینہ کی بے چینی اور بے قراری اور اضطراب کا واسطہ لے کر آتے ہیں، حضرت علی اکبر کی جلٹتی ہوئی جوانی کا، ان کی شہادت کا واسطہ لے کر آئے ہیں۔ اے پروردگار ہم سیدنا علی اصغر کی معصومیت کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، پروردگار ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب پہ جتنے حاضرین ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ و کلیہ عطا فرما۔ مولا ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جن کے کاروبار ہے ان کی تجارت میں برکتیں عطا فرما دے۔ مولا جو بے اولاد ہیں، اولاد کے سکھ کے لیے تڑپتے ہیں، پروردگار
امام حسن امام حسین کی اولادوں کے صدقے انہیں اولاد عطا فرما دے۔ اے باری تعالیٰ بے راہ روی سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، تیرے حبیب کی اطاعت گزاریاں عطا فرما، وفا شعاریاں عطا فرما، کربلا والوں کی استقامت عطا فرما، کربلا والوں کی بہادری عطا فرما، کربلا والوں کی جرأت عطا فرما، کربلا والوں کی پروردگار تیرے کرم سے تیرے لطف سے ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما، ان کے مشن پر ہم سب کو گامزن فرما۔ اے باری تعالیٰ جو گھروں میں بچیاں رشتوں کی قابل بیٹی ہیں، بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی سیدہ سکینہ کے صدقے ان کے شادیوں کے اسباب ان کے والدین کو فراہم فرما، ان کی شادیوں میں آسانیاں عطا فرما، خوشگوار زندگی ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے مولا جو بچے پڑھتے ہوں باب العلم مولا کائنات کے صدقے تصدق انہیں علم کا شوق و ذوق عطا فرما، ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، انہیں بہترین روزگار عطا فرما، دین و دنیا کی دولت عطا فرما، دین و دنیا میں کامرانی عطا فرما، دین و دنیا کی کامیابیاں ان کو مقدر بنا۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں پروردگار اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے لطف و عنایت سے ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ مولا جس کے والدین زندہ ہوں ان کی عمر دراز عطا فرما، ان کے سائے عاطفت کو ان کی اولادوں کے سروں پر صحت و سلامتی کے ساتھ سلامتی عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے حبیب کی امت پر رحم فرما، کربلا والوں کے غلاموں پر کرم فرما، لطف و کرم کے معاملے فرما۔ مولا آسمانی اور زمینی بلاؤں سے وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا اس کورونا وائرس مہلک مرض کا اس دنیا سے خاتمہ فرما، حسین شہید کربلا کے صدقے اس دنیا سے اس کا خاتمہ فرما۔ مولا جو مسلمان اس بلا میں اس وبا میں گرفتار ہیں مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے لطف سے اپنی عنایت سے انہیں شفا کاملہ عطا فرما، عاجلہ و کلی عطا فرما۔ بقایا مسلمان جو اس سے محفوظ ہے مولا انہیں محفوظ و معمون فرما، اس بلا سے اس وبا سے ان سب کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے درمیان اخوت عطا فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، محبت عطا فرما، بھائی چارگی عطا فرما۔ مولا اس ملک میں بسنے رہنے والے مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما، ہماری مال کی حفاظت فرما، ہماری آل ہماری اولاد کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ اس ملک میں بسنے والی مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ہمیں سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما، اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت عطا فرما۔ حضور پیران پیر محبوب سبحانی خطب ربانی صاحب الاشارات والمعانی میرا محی الدین شیخ الکل سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رکھت غوث اعظم کا وفادار بنا کر جلا اور کل بروز قیامت اٹھا پروردگار تو تیرے محبوب عبد القادر جیلانی کے وفاداروں میں ہمارا حشر فرما، ان کے دامن اقدس کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے اللہ ہمیں خواجہ قاجنا حامی بے کساں والی ہندوستان سرکار معین الدین غریب نواز کی چچی پکی غلامی عطا فرما، جو مشن لے کر خواجہ ہند یہاں تشریف لائے تھے، سلطان الہند یہاں تشریف لائے تھے، اس مشن کا ہمیں بھی عمل کرنے والا بنا، اس پر ہم سب کو پیروکار بنا۔ اے باری تعالیٰ آج کے جلسے کو جن لوگوں نے منعقد کیا ہے بالخصوص نوجوانوں نے ان کو دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی عطا فرما، کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور یوم عاشور کی برکتوں سے ہماری تمام مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہمارے تمام مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اختتام پر میں آج کے اس جلسے کے نگران خصوصی جو میرا اپنے محترم حضرت مولانا سید احمد بادشاہ قادری صاحب زرین قلعہ ہیں، جو اس حلقے کے MLA بھی ہیں، متمد عمومی بھی ہیں، اور صاحب اجازت و خلافت و مشائخ نظام سے ان کا تعلق ہے، میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہداء کربلا کے وسیلے سے ان کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار انہیں صحت و عافیت عطا فرما، عمر دراز عطا فرما، جتنے حاضرین ہیں ان سب پر فضل فرما، ان سب پر کرم فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حسین شہید کربلا کے صدقے تصدق لاج رکھ، ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو ایک بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔
اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کو دھوکے سے منہ پہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی باتوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر چکا وہ حبیب اپنی موجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام. کوفیوں کو سنائے خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا شاہ خیر الانام. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة